السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق الله العظيم. وقال شاعر عربي: العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم المجد والشرف واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف يأتي كل ما قدر. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. محترم حضرات، اسلام میں علم دین کی بڑی اہمیت ہے. علم دین سراپا نور و ہدایت ہے اور جہل سراپا کفر و ضلالت ہے. اسلام نے ہمیں علم دین کے حصول کا حکم دیا ہے. قرآن و حدیث میں علم دین کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان میں علم کی فضیلت اور اہل علم کا بڑا درجہ و مقام اجاگر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جو بھی ایمان والا اور علم والا ہے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو قوموں اور ملتوں کی بلندی کا سبب قرار دیا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے بدلے قوموں کو نیچے بھی گراتا ہے. یعنی جو قوم قرآن پڑھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو قوم قرآن سے اعراض کرتی ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے گریز کرتی ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے. ان دونوں قرآنی آیت و حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن ہی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ترقی کا زینہ ہے. اسی لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علم دین کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. ماشاء اللہ بہت خوب. ان چند نصوص سے نہ صرف علم دین کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی اشد ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. علم دین کی اہمیت و ضرورت سدا سے رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ علم دین کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. جو اسے نہیں سیکھتا وہ اسلامی فریضے سے غافل ہے جس کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا. دور حاضر میں علم دین کی اہمیت و ضرورت شدید ترین حد تک بڑھ جاتی ہے. اس بات کا حالات حاضرہ اور موجودہ صورتحال کے تئیں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. محترم سامعین، اس وقت اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے. یہ فتنے کا دور ہے. اپنی جگہ ہزاروں قسم کے فتنے بھی سر اٹھا چکے ہیں. برائیوں کے عروج کا فتنہ، اولاد کی بے دینی و نافرمانی کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، کفر اور اہل کفر کا فتنہ، شرک و بدعت کا فتنہ، عیش پرستی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ وغیرہ وغیرہ. علم دین کے حصول کے راستے میں عوام کے لیے بڑی رکاوٹ ملحدوں کو علماء کرام سے بدظن کرنا ہے. علماء کو طرح طرح کے طعنے دینا، ان پر کفر کے فتوے لگانا، ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا اس وقت سوشل میڈیا بلکہ پورے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر عام ہے. جاہل لوگ اور ٹی وی چینل والے دین اور علماء دین پر ملحدانہ تبصرے کر رہے ہیں. وارثین انبیاء سے متعلق عوام میں شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کا مقصد انہیں اصل دین سے دور رکھنا اور دین اسلام کی شبیہ بگاڑ کر دنیا والوں کے سامنے خود ساختہ اسلام پیش کرنا ہے. بے شک کبھی آپ نے جاہل انجینئر، جاہل ڈاکٹر اور جاہل اسکان نہیں سنا ہوگا مگر جاہل مولوی بہت سنا ہوگا. ہوں گے کچھ جاہل قسم کے ملا مگر اس کی وجہ سے سارے وارثین انبیاء کو جاہل کہنا یا ان کی تصدیق کرنا دراصل عام مسلمانوں کو علم علم سے دور کرنا اور دوسری عوام کے لیے اسلام میں دخل اندازی کا شوشہ چھوڑنا ہے. حصول علم کے لیے راسخ فی العلم علماء کی ہمیشہ ضرورت ہے. ملحدوں کی طرف سے علماء کے متعلق یہ بہت ہی خطرناک مہم ہے. اس کا ہمیں حکمت عملی سے
मुकाबला करना होगा। इसके अलावा इस्लामी तहजीब को ख़त्म करने के लिए मगरबी तहजीब को हर तरीके से मुसलमानों में फ़रोग़ दिया जा रहा है। अलगरज इस वक्त चार जानिब से कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। झूठी बातें गढ़ गढ़ कर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाता है। आप यह समझ लें कि मुल्हिदों और अहले कुफ्र ने सोशल मीडिया को झूठ, शहवत, फरेब और फिस्क व फुजूर की नशो इशाअत का जरिया बना लिया है। इन सूरत हाल के ज़रिए असर मुसलमानों में तेजी से कुफ्र और शिर्क फैलने लगा। इल्हादी तालीम को गले लगाया जाने लगा। इस्लामी तहजीब पर मगरबी तहजीब को तरजीह दी जाने लगी। मस्जिदें सुनसान, मदरसे वीरान होने लगे और शबाब व कबाब की महफिलें आबाद होने लगी। फिर मस्जिदें मिस्मार होने लगी, आज़ानों पर पाबंदी आयद होने लगी, दाढ़ी को दहशतगर्दों की अलामत करार दी जाने लगी, हिजाब को तरक्की की राह में रुकावट का नाम देकर ममनू करार दिया जाने लगा और मुस्लिम बच्चों को कुरान की तिलावत से दूर कर दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इन सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए हमें इल्म दीन से आरास्ता होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म दीन उम्र के किसी भी हिस्से में सीख सकते हैं। मर्द, औरत और बच्चे सभी उलमा की रहनुमाई में इल्म दीन बआसानी सीख सकते हैं। हमारा दीन निहायत ही आसान है। इस बात को रब्बुल उला ने कुरान मजीद में और हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में कई मकामात पर वाज़ह किया है। इस वक्त यकीन करें, इल्म दीन की सख्त से सख्त ज़रूरत है। कुरान को फहम व तदब्बुर से जानने की ज़रूरत है ताकि हम दीन पर सही से अमल कर सकें और इस्लाम और मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस है उनका दमदान शिकन जवाब दे सके और दुनिया आखिरत में जिंदगी की असल दरख्त से हम किनार हो सके। याद रखें, यह सब उसी वक्त मुमकिन है जब हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करेंगे। मैं आपको असल उलूम से नहीं रोकता, बिलाशुबा हमारे लिए असल उलूम की भी ज़रूरत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इल्म दीन की ज़रूरत है। इसीलिए इल्म दीन का हर हाल में हुसूल करें जो कि हमारा इस्लामी फरीज़ा है। मैं अपनी बात को शेर के साथ खत्म करता हूँ। इल्म वो दौलत है जो कभी टूटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।